अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र कलासरा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक नए वीलॉग के साथ। इस वीलॉग में पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन के ऐलान के बाद बिलखसूस साबिक़ वज़ीर आज़म लीगी लीडर नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के बाद से ख़ासी गहमा गहमी है और सियासी पार्टियाँ जो है अपने अपने अंदाज में अपना बयानिया दे रही हैं और लोग भी उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। लीगी क़यादत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो अब तक जो है पहले एमक्यूएम की लीडरशिप जो है नवाज़ शरीफ साहब से लाहौर मिलने के लिए आई, उनकी वापसी पे वहाँ पे उनकी बातचीत हुई। तो उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का वफ़द जो है वो कराची गया और वहाँ पे उनकी बातचीत हुई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। अभी तक कोई बात तो सामने नहीं आई, लेकिन तज्ज़िया तबसरा नगारों की तरफ से ये हो रहा है। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब जो है मुस्लिम लीग नवाज़ करीब हुई एमक्यूएम के, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस पे नागवारी का इज़हार किया गया। कुछ ताने दिए गए, कुछ माजी के हवाला जात दिए गए, कुछ तलखियों का हवाला दिया गया। फिर जो है नवाज़ शरीफ साहब जो है बनफ्स नफीस जो है पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे और सियासी इकाई के तौर पे एक छोटे सूबे में ख़ुद तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे जो है कोई बताया जाता है 30 के करीब जो है पीपल्स पार्टी, पीटीआई, बाप वगैरह वगैरह जो है वो शामिल हुए। लेकिन बलूचिस्तान में नवाज़ शरीफ साहब की मौजूदगी के दौरान महमूद खां अचकज़ई जो है उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई या उन्होंने मुलाकात नहीं की। उसकी वजह जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि पिछले इलेक्शन में जो है महमूद खां अचकज़ई के मुकाबले में जो है एक ख़ातून रुकन जो थी मुस्लिम लीग नवाज़ को, उसको उम्मीदवार बनाया गया और महमूद खां अचकज़ई साहब का ख़्याल था कि मुस्लिम लीग नवाज़ उनके लिए एक सीट यहाँ पे छोड़ेगी, क्योंकि वो उनके साथ रहे और बड़ी देर रहे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने ऐसा नहीं किया। तो दो छोटे सूबों में जो सियासी तौर पे बड़ा शऊर रखते हैं, सिंध हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ पे नवाज़ शरीफ का जाना जो है एक बड़ा मैसेज था कि वो कहते हैं ना, नदीम अफजल चंद ने कहा था कि गल वध गई है मुख्तियार। वो पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के दरमियान जो है दूरियों का सबब और ताने तबे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और हवाला जात ये हो रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब ऐसा ऐसा जो है अब जैसे एमक्यूएम को उन्होंने सियासी मैदान में अपना इत्तेहादी बना लिया। फिर एमक्यूएम इस हवाले से खुश है कि उनकी जो सीटें ली गई थी, वो कहते हैं कि 17 के करीब, वो इसी इत्तेहाद की शक्ल में इस नून लीग के साथ आने से वो वापस मिल जाएंगी। तो बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा सूरत हाल क्या बनती है। उधर से सईद गनी साहब ने भी आड़े हाथों लिया एमक्यूएम के कि वो ख़त्म हो चुकी है और वो अब जो है सहारे ढूंढ रही है वगैरह वगैरह। तो नवाज़ शरीफ साहब इधर से बलूचिस्तान और फिर एक मतलब कौमी लीडर के तौर पे वो तासुर ये भी कहा जाता है कि वो दे रहे हैं कि वो छोटे सूबों को साथ लेके चलना चाहते हैं और इसका उन्होंने एज़हार भी कर दिया। इधर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो एबटाबाद जा पहुँचे हैं, फिर मर्दान भी उनका वो एक है। तो एबटाबाद में जो है उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है और उन्होंने जो मेरे लिए बड़ी मतलब पीपल्स पार्टी के बयानिए या पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से जो है वो लगी है। उन्होंने वहाँ पे कहा है कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि मुझे मौका दें। जी, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है। और ये वो किससे कह रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं, किसी और से कह रहे हैं, आवाम से कह रहे हैं, ये अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें। इसमें मैं कोई राय रखने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि वो मतलब उनके स्टेटमेंट जो है वो कई हवालों से कई ऑप्शंस खोलती है। तो
وہ یہ بھی ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نئی سیاست اور قیادت کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو باب سیاستدان ہیں ان سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ اب اس بابوں میں اور سینئر پالیٹیشین میں جناب آصف علی زرداری صاحب بھی آتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں قوم سے کیے گئے وعدے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا میں وعدے پورے کروں گا، قوم کو مایوس نہیں کروں گا۔ لیکن ان کا اسی طرح کا جو بیان ہے یا اسی طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ادھر سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سادہ اکثریت کی بجائے اب آہستہ آہستہ جو ہے 2/3 اکثریت مانگنا چاہ رہی ہے۔ ابھی ان دونوں پارٹیوں کا جو ہے پانی پت کا جو میدان ہے وہ جنوبی پنجاب کہیں، سرائیکی خطہ کہیں، وہاں پہ بھی ہے۔ وہاں پہ سیٹوں کی تعداد جو ہے وہ اپنا کے پی اور بلوچستان سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن کم بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہاولپور کی جو ہے وہ 11 سیٹیں ہیں، 15 سیٹیں ہیں، 6 رحیم یار خان کی، 5 جو ہے وہ بہاولپور کی اور 4 بہاول نگر کی۔ پھر اسی طرح ملتان ہے، اس کے 4 اضلاع کی سیٹیں جو ہیں وہ 16 ہیں، 15 اور 16 31 ہو جاتی ہیں۔ پھر تھل جو ہے جس میں خوشاب ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، لیا ہے، مظفر گڑھ ہے، جھنگ ہے، چنیوٹ ہے۔ ان 7 اضلاع کی 19 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، جن میں خوشاب سے لے کے لیا تک 4 ضلع بنتے ہیں، 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اور پھر جو ہے 8 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں 2-2 کے حساب سے۔ مظفر گڑھ کی 6 ہیں، 8 6 14، اور جھنگ اور چنیوٹ کی 5 ہیں، 19 یہ بنتی ہیں۔ اب کوٹا دو ضلع بھی بنتا ہے، اس کا بھی دیکھنا ہوگا۔ تو یہ 19-20 سیٹیں یہ ہیں، وہ 31 تھیں اور یہ 51 بن جاتی ہیں۔ پھر 2 سیٹیں جو ہے وہ اپنا راجن پور کی ہیں، اور اسی طرح 2 یا 3 جو ہے ڈیرہ غازی خان کی ہیں، 4-5، وہ 54-55 سیٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ اور وہاں پہ جو ایک بڑا میچ اور بڑا وہ پڑے گا، وہاں پہ سید یوسف زاں گیلانی جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، سابق سپیکر ہیں، ضلع کونسل ملتان کے چیئرمین رہے اور بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں۔ پھر سرائیکی صوبے کا مقدمہ بھی انہوں نے لڑا اور بڑی جرات اور دلیری سے لڑا۔ ان پہ الزام بھی آیا کہ وہ مخالفت کرتے تھے، لیکن ایسا لگتا نہیں۔ اب گیلانی صاحب جو ہے پتے وہ چاش کے پتوں کی طرح سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں سیاسی صورتحال کو۔ اب میرا یہ ماننا ہے کہ جو سب سے بڑی مشکل آئے گی مسلم لیگ نواز کو، وہ گیلانی صاحب کی طرف سے آئے گی، کیونکہ پنجاب میں جو ہے نا نواز شریف کا سامنا کرنے والا کوئی اور پالیٹیشین نہیں ہے۔ پنڈی ڈویژن دیکھ لیں، شیخ رشید صاحب ہوں، چودھری نثار صاحب ہوں، غلام سرور خان ہوں، شہید کا عباسی ہوں، نہیں، اسی طرح جہلم چلے جائیں، گجرالے چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، تھل میں آ جائیں، کوئی ایسا بڑا پالیٹیشین نہیں ہے۔ گیلانی صاحب کے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو جب وہ ملتان نگران وزیر خزانہ کی حیثیت میں قومی اسمبلی کا حلت، تو گیلانی صاحب نے انہیں ہرایا تھا۔ صرف یہی نہیں، پھر جو ہے باقی بھی بہت سارے مواقع ہیں جب وہ اپنی سیاسی قد کاٹ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پنجاب کی تقسیم، پنجاب میں نئے صوبوں میں جن میں ساؤتھ پنجاب اور بہاولپور صوبہ کی بحالی تھی، وہاں بھی جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو مسلم لیگ نواز جو ہے جو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتی تھی اور سرائیکی صوبہ یا پنجاب کی تقسیم کی بات نہیں سننا چاہتی تھی، وہاں پہ بھی گیلانی صاحب نے 2/3 اکثریت سے مسلم لیگ نواز سے قرارداد پاس کروائی تھی کہ پنجاب وفاق سے کہے گا کہ میں اب تھک گیا ہوں، یہ جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو اسی طرح گیلانی صاحب کی پرائم منسٹر شپ کے دوران نوید قمر صاحب نے ایک سوال ڈالا تھا، اور سوال یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ گیلانی صاحب نے بحیثیت پرائم منسٹر کس ایم این اے کو کتنے فنڈز دیے اور کس پارٹی کو زیادہ دیے، تو پتہ یہ چلا کہ مسلم نواز کو سب سے زیادہ ان کے ارکان کو گئے تھے۔ تو اسی طرح ایز اے اسٹیٹس مین یا اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ میں یہ واحد فارمر پرائم منسٹر ہیں یا لیڈر ہیں سید یوسف زاں گیلانی، جنہوں نے سزا ہونے کے باوجود اور پھر جو ہے سزا کے نتیجے میں پرائم منسٹر ہاؤس سے جانے کے باوجود انہوں نے کبھی عدلیہ پہ سوال نہیں اٹھایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ۔ ایون میری بھی ایک دفعہ ان سے سرینہ میں بات
ہوئی لیکن انہوں نے اس پہ بات نہیں کی تھی۔ جو اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا 2008 میں جب پیپلز پارٹی کے 3 امیدوار سامنے تھے، جن میں شاہ محمود قریشی پرائم منسٹرشپ کی دوڑ میں تھے، مخدوم امین فہیم تھے، سید یوسف زئی گیلانی، تو گیلانی صاحب پرائم منسٹر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے پاس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس جو 54 سیٹوں پہ، باقیوں پہ میں اتنا کلیم نہیں کرتا، 54 سیٹوں پہ وہ بہت مطلب ٹف ٹائم دیں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اکثریت لے جائیں گے۔ 54 میں سے 30-35 سیٹیں جو ہیں، پھر سید احمد محمود ہو گئے، اسی طرح اور ان کا جو حلقہ اباب ہے، خانوال ہو گیا، مظفر گڑھ ہو گیا، یا بہاولپور ہو گیا، مطلب قابل قبول شخصیت ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب کی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ان کے جواباً یا ان کے ویسے آئی ہے، وہ یہ ہماری پالیسیاں جاری رہتی تو ملک کہیں آگے ہوتا، یہ ان کی ہے۔ بہرحال اور بھی کافی ساری ان کی سٹیٹمنٹ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، اس بات کے باوجود کہ ان کے بھائی پرائم منسٹر ہے۔ تو مختصراً جو میں کہوں گا کہ جو اصل پانی پت کا میدان ہوگا وہ ساؤتھ پنجاب ہوگا، کیونکہ 142 سیٹیں ہیں پنجاب کی ایم این اے کی، 142 میں سے 54 نکال لیں تو باقی جو ہے 90 کے قریب یا 88 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں۔ وہ بھی نواز شریف صاحب کو جو ہے پنڈی ڈویژن میں جیسے شیخ رشید ہیں، چودھری نثار ہیں، شہر خاقان عباسی ان سے ناراض ہیں، یا غلام سرور خان استحکام پارٹی میں چلے گئے ہیں، اسی طرح اور بھی وہ ہیں۔ تو سارا ون ون سچویشن نہیں ہوگی۔ پھر آصف زرداری صاحب جو ایک پتہ کھیل رہے ہیں، وہ زیادہ تر ہمدردیاں جو حاصل کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کی کہ عمران خان کو میدان میں ہونا چاہیے، بلاول بھٹی زرداری کو، جو بھی ہے ان کے اندر، لیکن بظاہر وہ یہ ویو بنانے میں کامیاب ہو چکے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کو پیغام دے رہے ہیں کہ کسی کو دوسری یا چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنانے کی بجائے مجھے بنائیں، ان کی سنی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی؟ ادھر عوامی حلقوں میں گیلانی صاحب کو جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اپنی حکمت عملی سے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے، بحیثیت پیپلز پارٹی لیڈر جو ہے ساؤتھ پنجاب کی 54 سیٹوں میں سے گیلانی صاحب کی قیادت میں کتنی سیٹیں لیتی ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا۔ تو فی الحال اتنا ہی، مزید اپڈیٹ بھی آپ کو کرتے رہیں گے، الیکشن وہ حلقہ ٹو حلقہ بھی کریں گے اور ڈویژن سطح پہ بھی کریں گے۔ بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔